أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالم العليم القادر الكبير الذي ليس له نوع ولا جنس ولا نظير الذي أمر النبي البشير والنذير وصاحب المعراج والسراج المنير يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في خم الغدير فقال رسول الله من كنت وليه فعلي وليه والأمير الصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيدنا سيد العرب والعجم حبيبنا وحبيب قلوبنا شفيع ذنوبنا طبيب نفوسنا أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين واللعنة الله على أعدائهم ومكسر فضائلهم ومنكر ولايتهم ومناكبهم أجمعين أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة صلوات نعرہ تکبیر ماشاءاللہ تعداد کافی ہے یہ وہ نعرہ ہے جس نعرے کو میرے علی نے ہر میدان میں لگایا ہے علی والے بھی مل کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ کا نعرہ ہماری جان ہے یہ نعرہ ہماری پہچان ہے یہ نعرہ ہمارا ایمان ہے شیعہ سنی مل کے نعرہ رسالت نعرہ رسالت ہماری تربیتوں کی پہچان ہماری نیتوں کی پہچان ہماری حیثیتوں کی پہچان ہماری ذہنیتوں کی پہچان ہمارے شجروں کی طہارت کی پہچان ہمارے والدین کے خون کی شرافت کی پہچان آخری بندے تک بیک زبان آ رہے حیدری اور دیگر حیدری حسینیت نہیں للکار کے حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت برائے تعجیل ظہور یوسف سیدہ بلندتر صلوات تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جس نے ہمیں عزادار بنایا غدار نہیں بنایا ادب سن لیتے ہیں آج کی مجلس کے آغاز میں میں ان تمام ماتمیوں کا اور عزاداروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے 2 دن پہلے گھر بار چھوڑ کے بازاروں میں آ کے زمانے کو بتا دیا پاکستان یزیدیوں کا نہیں حسینیوں کا ہے سلامت رہیے اٹھتے ہوئے ہاتھوں میں استقبال یا نعرہ ہے ملک کے بنانے والے بھی شیعہ تھے اس کے بچانے والے بھی شیعہ ہیں چلیں پہلا فکرہ آپ کو ہدیہ کرنے لگا ہوں ماتمیوں تمہاری جرأت کو سلام تم نے 20 سفر کے دن ان مفتیوں کو دن کے اجالے میں تارے دکھا دیے جنہیں رات کے اندھیرے میں چاند نظر نہیں آتا
شیعہ ڈر جائیں گے؟ یہ تمہاری بھول ہے، تمہارے بڑے مر گئے، نام لینے والا کوئی نہیں۔ حسین خان بھی زندہ تھا، آپ بھی زندہ ہے، حسین زندہ باد ہے۔ مذہب وہ بٹتا ہے، مذہب وہ مرتا ہے جس کے وارث مر جائے۔ ہمارا وارث آج بھی زندہ ہے۔ اور خبردار، یہ کبھی خیال نہ کرنا کہ جیتنے ہارنے کا تعلق مرنے یا مارنے سے ہوتا ہے۔ اگر جسم مرنے سے ہم مر جاتے تو کربلا میں مر جاتے۔ کربلا سے آج تک زندہ ہے۔ ہم فرزندان کربلا ہیں، ہم فرزندان حسین ہیں۔ اگر کربلا زندہ ہے، اگر اسلام زندہ ہے تو توحید زندہ ہے، کربلا زندہ ہے تو نبوت زندہ ہے، کربلا زندہ ہے تو ولایت زندہ ہے۔ یاد رکھنا سامعین گرامی قدر، جو یہ چاہتا ہے کہ جاننا چاہے کہ کربلا میں مرا کون تھا، کربلا سے اب تک زندہ کون ہے، تو دیکھو مقصد کس کا زندہ ہے۔ یزید کیا کہتا تھا؟ لعبت بنو ہاشم بالملک لا خبر جو اغرا وحی النزل۔ یہ ملعون کہتا تھا نہ کوئی وحی آئی، نہ رسول آیا، نہ اسلام آیا، مسجد بھی نہیں ہے، نمازیں بھی نہیں ہے، آذانیں بھی نہیں ہے۔ حسین نے فرمایا آذان بھی حق ہے، مسجدیں بھی حق ہے، نمازیں بھی حق ہے۔ اگر دیکھنا چاہتا ہے کہ جیتا کون ہے اور ہارا کون ہے، نہ پوچھ وقت کی ان بے زبان کتابوں سے، سنو آذان تو سمجھو حسین زندہ۔ مہربانی، شکریہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میرا دل ہے کہ آج کی اس مرکزی مجلس میں تبرہ کر کے جاؤں۔ کریں گے یزید پہ اپنی طرف سے نہیں، اس کے سگے بیٹے کی زبان سے۔ ہم کہیں گے تو آپ ناراض ہو جائیں گے۔ ہم آپ کے اپنوں سے کہلواتے ہیں کہ آپ کی اوقات کیا ہے۔ پوری ذمہ داری سے اعلان کر کے جا رہا ہوں، خبردار، صحابہ کے نام پہ یزید کے زندہ ہونے کے نعرے برداشت نہیں ہوں گے۔ تم نے اگر اتنا ہی تمہیں شوق ہے یزید کی ریلیاں نکالنے کا تو نام بھی یزید کا لیتے، کیوں ہمارے سنی بھائیوں کو پریشان کر رہے ہو؟ ہم کسی کے مقدسات کی توہین نہیں کرتے، لیکن علی کے فضائل پڑھنا نہیں چھوڑیں گے۔ یزید پہ لعنت برستی رہے گی، ہاں یہ اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں۔ علی کو خلیفہ بلا فصل کہنا ہمارا حق ہے، علی کو حق کہنا ہمارا حق ہے۔ کون یزید؟ اس کے بیٹے نے بتایا تھا کہ میرا باپ کیا ہے۔ وہ خطبہ میں پڑھوں گا انشاءاللہ، اس خطبے سے پہلے دو جملے سن لیجئے۔ نبی کے زمانے سے لے کر اب تک کسی دور میں بھی تشیع اتنی تیزی سے نہیں پھیلی جتنی تیزی سے آج پھیلی۔ اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے سوشل میڈیا کا، اور اسی کا تو کمال ہے کہ وہ بڑے بڑے حقائق جو کتابوں میں بند تھے، الماریوں میں بند تھے، کھل کے سامنے آ گئے۔ اور اسی کا نتیجہ ہے کہ مولانا طارق جمیل کو بھی کہنا پڑا کہ علی حق ہے۔ انجینئر مرزا محمد علی کو بھی کہنا پڑا شیعوں کی نماز ٹھیک ہے۔ مولانا اسحاق مرحوم کو کہنا پڑا سیدہ حق پہ تھی۔ ڈاکٹر طاہر القادری کو کہنا پڑا غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان ہوا تھا۔ یہ حقائق روشن ہو گئے، حقیقتیں عیاں ہو گئی، علی چھا گیا، عزاداری چھا گئی۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے حسین۔
جب تمہارے پاس علمی جواب نہ ہوا تو تم نے FIR کاٹ دی، علمی جواب نہ ہوا تو ہماری مجلسوں میں پابندیاں لگانا شروع کر دی۔ تمہیں تمہارا پیر مبارک، ہمارے پاس ہمارا شبیر ہے۔ میں نے بھائی کی مجلس سے جملہ کہا تھا، میرا دل بن گیا ہے، پھر کہہ دو، جسے تم نے بنایا تم اس کا بھی جشن مناؤ، جسے اللہ نے بنا کے ہمیں دیا، ہم نے نہیں بنایا، اللہ نے بنا کے ہمیں دیا، ہم اس کا بھی ذکر کریں گے، لیکن ایک فرق رہے گا، جسے تم نے پیر بنایا اس کی ماں کا کردار بھی بتاؤ، جو ہمارا پیر ہے ہم ڈنکے کی چوٹ پہ بتائیں گے بابا علی ہے، ماں زہرا ہے۔ جو اونچا بولے گا کر دیا جائے گا، ہاتھ بلند کر کے نعرہ مولا کوئی غم نہ دیا آپ کو سوا کامیابی محمد کے۔ دیکھیے ہمارا برملا اعلان ہے، میں منہ مٹکے میں ڈال کے بات نہیں کر رہا، ہزاروں کی گفتگو میں، لاؤڈ سپیکر کی موجودگی میں، ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں آپ سامنے ہیں، لیکن بات میری وہ بھی سن رہے ہیں جو یہاں نہیں ہے۔ صحابہ اکرام اپنی جگہ محترم ہیں، لیکن اہل بیت کے برابر نہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے اور یہ عقیدہ ہمارا من گھڑت عقیدہ نہیں، اللہ کے قرآن سے 14 کی فرمان سے اللہ اور نبی کے بعد کائنات میں سب سے افضل علی ہے، علی کی اولاد ہے، علی کا خاندان ہے، بس باقی جو ہیں اپنی جگہ ہیں۔ صحابی عرش پہ بھی ہو تو محمد کا نوکر ہے، حسین فرش پہ بھی ہو تو محمد کا بیٹا ہے، نہیں کیا جا سکتا۔ میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہمارے بھائیوں کے ایک جید عالم دین ہیں، 5 سال پہلے میرے پاس ان کا ویڈیو کلپ آ گیا، CD موجود تھی، ان کے خطاب کا عنوان تھا ایمان ابو طالب۔ میں نے سوچا کہ اسے خریدتے ہیں تاکہ ڈاکٹر صاحب کا ایمان چیک کریں، ایمان ابو طالب سن کے ان کا ایمان چیک کریں۔ جب میں نے ویڈیو لگائی اور سنا، انہوں نے اپنے خطبے کے دوران، خطاب کے دوران ایک جملہ کہا، میں یہاں پڑھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ پیغمبر کو اللہ نے کائنات میں سب سے افضل انسان بنایا، اور تمام انسانی کمال اللہ نے اپنے حبیب کے اندر رکھ دیے، سوائے شہادت کے۔ ان کے بقول سوائے شہادت کے، بڑی توجہ چاہتا ہوں، سوائے شہادت کے ہر کمال اللہ نے اپنے نبی کے اندر رکھ دیا۔ پھر وہ کہنے لگے نہیں، اللہ نے اپنے نبی کو شہادت بھی دی ہے۔ وہ کس طرح؟ شہادت کی 2 قسمیں ہیں، ایک شہادت جلی، ایک شہادت سری، ایک ظاہری شہادت، ایک چھپی شہادت۔ وہ فرماتے ہیں نبی نے فرمایا تھا حسن مجھ سے ہے، حسین مجھ سے ہے، تو فرمانے لگے یہ دونوں شہادتیں، حسن مولا کی شہادت ہے شہادت سری، حسین مولا کی شہادت ہے شہادت جلی، تو یہ حسن کی شہادت حسن کی نہیں محمد کی ہے، حسین کی شہادت حسین کی نہیں محمد کی ہے۔ بڑھاؤ میرا ویڈیو کلپ، پہنچاؤ ڈاکٹر صاحب تک۔ ڈاکٹر صاحب جب آپ نے یہ مان لیا کہ حسن کی شہادت حسن کی نہیں محمد کی ہے، حسین کی شہادت حسین کی نہیں محمد کی ہے، تو یہ بھی بندوں کو بتاؤ حسن کا قاتل حسن کا نہیں محمد کا ہے، حسین کا قاتل محمد کا قاتل، اور محمد کے قاتل رضی اللہ نہیں ہوتے، لعنت اللہ ہوتے۔ بہت شکریہ۔ جو نبی کا قاتل ہے وہ لعنت اللہ ہے،
تم نے یزید کو رضی اللہ کہہ کے رضی اللہ کی اوقات گرا دی. جانتے ہو یزید کون تھا؟ شرابی تھا. جو شرابی ہو وہ رضی اللہ نہیں ہوتا. یزید کا قاتل، حسین کا قاتل یزید کون تھا؟ زانی تھا. معصوم کے مقابلے میں آیا تھا. جو معصوم کے مقابلے میں آئے وہ رضی اللہ نہیں ہوتا. سلامت رہیے گا سامعین گرامی کا تھا. یزید کل بھی لعنت اللہ تھا، آج بھی لعنت اللہ ہے. ہوتی نہیں ہے اس طرح خفیہ حمایتیں. ذرا کھل کے سامنے آ، ہمت مزید رکھ. میں نے حسین رکھ دیا اپنے پسر کا نام، بیٹے کا نام برملا، تو بھی یزید رکھ. اور کوئی بڑے سے بڑا مفتی بھی بیٹے کا نام یزید نہیں رکھے گا. شبیر نے ہر ماتمی کو عالی بنا دیا، اور پھل لگ سکے نہ جس کو وہ ڈالی بنا دیا. کافر بھی نام رکھتے نہیں یزید، شبیر نے یزید کو گالی بنا دیا. جی شروع کرو خطبہ، یزید کے بیٹے کا خطبہ. دیکھیے ابتدائے انسانیت سے لے کر اب تک حق اور باطل باہم دست و گریباں رہے. جب حق آدم کی شکل میں آیا تو باطل ابلیس کی شکل میں آ گیا. حق موسیٰ کی شکل میں، باطل فرعون کی شکل میں. حق ابراہیم کی شکل میں، باطل نمرود کی شکل میں. حق مصطفیٰ کی شکل میں، باطل ابو جہل ابو لہب کی شکل میں. حق علی کی شکل میں. کوئی باطل بھی آ گیا ہو. حق حسن کی شکل میں. یہاں سے بھی سلسلہ چلتا رہا، یہاں سے بھی چلتا رہا. نبیوں کا وارث بن کے حسین آیا، شیطانوں کا وارث بن کے یزید آیا. اب آپ کو معلوم ہے کہ جیسی جنگ کربلا میں ہوئی ایسی نہ آدم کے دور میں ہوئی، نہ نمرود اور ابراہیم کے دور میں ہوئی، نہ موسیٰ اور فرعون کے دور میں ہوئی، نہ مصطفیٰ کے دور میں ہوئی. جیسی جنگ کربلا میں ہوئی. کیوں؟ کیونکہ یزید یہاں اسلام کا نقاب پہن کے آیا تھا. نمازیں یہ بھی پڑھتا تھا، روزے یہ بھی رکھتا تھا. نمازیں یہاں بھی یہاں بھی، روزے یہاں بھی یہاں بھی، حج یہاں بھی یہاں بھی، محراب یہاں بھی یہاں بھی، حافظ یہاں بھی یہاں بھی، قاری یہاں بھی یہاں بھی. مگر یہ جنتی، یہ جہنمی، تو کیا وہ امتیاز ہے جو انہیں جنت میں لے گیا اور انہیں جہنم میں لے گیا؟ وہ دو چیزیں ہیں، اہل بیت کی محبت اور اہل بیت کی ولایت. نمازیں ہو، روزے ہو، حج ہو، دینداری ہو، اگر ولایت نہ ہو بندہ دیندار نہیں، یزید بنتا ہے. شروع کروں میں خطبہ. میں تعارف کرواؤں کہ یہ جس کا خطبہ پڑھنے جا رہا ہوں یزید کا بیٹا، اس کا نام بھی معاویہ تھا. ایک تو یزید کا باپ ہے معاویہ، ہم اس کی بات نہیں کر رہے، اور ایک اس کا بیٹا ہے معاویہ، میں اس کی بات کر رہا ہوں. یعنی معاویہ ابن یزید ابن معاویہ ابن ابی سفیان. چلو میں ایک جملہ کہتا ہوں، نہ جانے کون سمجھے کون نہ سمجھے. میں یزید کے بیٹے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کرنے لگا. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ باپ لعنت اللہ، بیٹے رضی اللہ. ایسا بھی ہوتا ہے، اور انہیں رضی اللہ علی کی محبت بنا دیتی ہے. یزید لعنت اللہ مگر بیٹا رضی اللہ. جب یزید مر گیا 60 ہجری میں یزید کی سلطنت کا آغاز ہوا. 61 ہجری میں کربلا کا واقعہ ہوا. 64 ہجری میں یہ واسطہ جہنم ہوا. 14 ربیع الاول 64 ہجری کی تاریخ تھی کہ خاندان بنی امیہ یزید کے بیٹے معاویہ کو سجا کے گلے میں ہاتھ ڈال کے ممبر کے قریب لے کر آئے کہ چونکہ
خلافت نسل در نسل چلتی آ رہی ہے. اب باپ کے بعد یہ خلیفہ بن جائے گا. جیسے ہی معاویہ ابن یزید اسی منبر کے قریب آیا, پہلا قدم اس منبر کی پہلی سیڑھی پر رکھا اور خاندان بنو امیہ کی طرف مخاطب ہو کے کہنے لگا, جسے تاریخ نے جو نقل کیا, ثم قام بالامر بعدہ ابنہ معاویہ وکان خیرا من ابیہ فیہ دین واکل نبی اللہ بالخلافت یوم موت ابیہ فاقام فیہا 40 یوما وقیل اقام فیہا 15 ایاما وخلع نفسہ وصعد المنبر فجلس طویلا ثم حمد اللہ واثنى علیہ بأبلغ ما یکون من الحمد والثناء ثم حمد اللہ واثنى علیہ ثم ذکر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بأحسن ما يذكر به ثم قال أيها الناس ما أنا بالراغب في الاعتبار عليكم لعظيم ما أكرهه منكم وإني لأعلم إنكم تكرهوننا أيضا لأن بلينا بكم وبليتم ألا إن جدي معاوية قد نازع في هذا الأمر من كان أولى به ومنه لغيره من كرامته لرسول الله صلى الله علیہ وآلہ وسلم وعظم فضلہ وسابقتہ اعظم المہاجرین واشتہم قلبا واکثرهم علما وافضلهم ایمانا واشرفهم منزلتا ثم قال ایها الناس ثم انتقلت الخلافة الى یزید ابی فتقلد امرکم لہواه کان ابی قاتل النفس المحترمہ ومن حرم الکعبہ وقالت امه یا بنی لیتا کنت حیضا واللہ ذالک وددت. ہجوم بنی امیہ میں یزید کے بیٹے نے زبان کھول کے کہا, لوگوں مجھے اس منبر پہ آنے کا مت کہو, یہ خلافت کا منبر نہیں نجاست کا ڈھیر ہے. یہ خلافت کا منبر نہیں نجاست کا ڈھیر ہے. ہمارا سلام اس عاشق ولایت علی پہ کہ جس نے زمانے کو بتا دیا علی کے مقابلے میں جو منبر بنائے جائیں وہ منبر نہیں نجاست ہوتی ہے. اس نے بتا دیا, خبردار, اس دور میں کوئی بھی حقدار خلافت نہیں ہو سکتا, کوئی بھی, جس دور میں علی اور اس کے بیٹے زندہ ہو. تم کس طرف جا رہے ہو؟ عالم انی لأبینا بکم وبلیتم, میں جانتا ہوں کہ تم ہمارے لیے آزمائش ہو, ہم تمہارے لیے. الا ان جدی قد نازع فی ھذا الامر, خلافت حقدار خلافت کوئی اور تھا مگر ہمارے بڑوں نے قبضہ کیا. ثم انتقل, خدا کی قسم یہ ایسے فکریں ہیں میں نہیں پڑھ سکتا, یہ آپ کے اپنے کہہ رہے ہیں, ہم تو نہیں کہہ رہے. ثم انتقلت الخلافۃ الی یزید ابی, پھر یہ خلافت چلتی چلتی میرے باپ تک آ گئی. جانتے ہو میرا باپ کون ہے؟ من حرم الکعبہ, جس نے اپنی خلافت میں کعبہ جلایا تھا. وقاتل نفس المحترمہ, جو نفس محترمہ کا قاتل ہے. اٹھاؤ تاریخ تشیع اور 1400 سالہ فرق گردانی کر کے دیکھ لو, تمہیں ایک بھی علی ولی اللہ پڑھنے والا دہشت گرد نظر آیا تو ہماری گردنیں کاٹ دینا, کیونکہ یزید کا بیٹا کہہ رہا ہے علی کے بیٹے دہشت گرد نہیں, علی کے دشمن دہشت گرد ہیں. علی کے دشمن دہشت گرد. اس کے بعد اس کی ماں آگے بڑھی اور اپنے بیٹے کو تانے دینے لگی کہ ہمارا ہو کہ علی کا بن گیا. اس سے ایک جملہ کہا تھا, وہ جملہ میں ترجمہ یہاں نہیں کر سکتا, ترجمہ آپ سمجھے گا, میں ادب کے دائرے میں پڑھوں گا. اس نے کہا تھا یا لیتا کنتا حیضا, کاش تو میرا نہ ہوتا. بیٹے نے پلٹ کے کہا واللہ ذالک وددت, اللہ کرے میں تیرا نہ ہوتا, اللہ کرے ایسا ہی ہوتا کہ میں تیرا نہ ہوتا. سامعین گرامی قدر, ناز کیا کرو کہ تمہیں شبیر ملا ہے, ڈھنکے کی چوٹ پہ حسین کا نام لیا کرو. میں
مجلس کے اختتام پہ اپنی قوم کے جوانوں سے ایک گلہ کر کے جا رہا ہوں. وہ گلہ یہ ہے، توجہ، میری قوم کا جوان سکول میں جائے تو چھپاتا ہے کہ میں علی کا شیعہ ہوں. کالج میں جائے تو چھپایا جاتا ہے کہ ہم شیعہ ہیں. یونیورسٹی میں کوئی کالے کپڑے پہن کے نہیں جاتا. لوگ کیا کہیں گے یہ شیعہ ہے. ایسے سیاستدان بھی نظر آتے ہیں، پہلے ہاتھ ایسے پھر ایسے. لعنت ایسی سیاست پہ جو علی چھڑوا دے. ڈنکے کی چوٹ پہ بھی بتاؤ کہ ہم علی کے شیعہ ہیں، ہم حسین کے ماتمی ہیں. پچھتائے وہ جسے اپنے مکتب پہ شرمندگی ہو. جیسا مذہب اللہ نے تمہیں عطا کیا اور کسی کو نہیں ملا. تمہارا پیر علی ہے، تمہارا پیر شبیر ہے. پڑھنے والے کافی احباب موجود ہیں. بڑی مشکل سے وقت گزارا شام میں علی کی بیٹیوں نے. یہ رونے کے دن ہے. مجھے معاف کرنا، صبح سے بیٹھے ہوا عزاداروں میں دیکھ رہا تھا ہر آنکھ وضو کر رہی تھی. ارباب مقاتل میں اختلاف ہے. کسی نے لکھا علی کی بیٹی 2 سال شام میں رہی، کسی نے لکھا نہیں 1 سال رہی. میں سید ہوں، ایک ہی جملہ پڑھوں گا، جتنی دیر بھی رہی تھی تو علی کی بیٹی. پچھلے سال کی بات ہے، شام میں ہمارے علاقے کا ایک خاندان گیا تھا زیارت کے لیے. جب وہ واپس آئے میں نے اس سید کو اپنے گھر میں بلایا. میں نے پوچھا سید بتا تو شام میں گیا، میں مولا کا ذاکر ہوں، میں مصائب پڑھتا ہوں، میں مومنوں کو بتاؤں گا، مجھے بتا شام کے بازار کا ماحول کیسا ہے. مجھے معاف کرنا. سید کی آنکھوں میں آنسو آئے، رو کے کہنے لگا قبلہ میں ایک ہی جملہ کہوں گا، میرے ساتھ میری جوان بیٹیاں تھی، مجھے شرم آ رہی تھی. یا زہرا، یا زہرا. میں ذاکر بھی ہوں، میں طالب علم بھی ہوں، میں حسین کا ماتمی بھی ہوں. میرا دل ہے میں خود ماتم کروں. میں نے اس سے پوچھا اچھا پھر مجھے یہ بتاؤ شام کے بازار سے لے کے دربار یزید تک بندہ چلے تو کتنا وقت لگتا ہے؟ کہنے لگا مرد چلے تو 5 منٹ لگتے ہیں، پردہ دار چلے تو 7 منٹ. ہم مانا جائے جو راستہ 7 منٹوں میں طے ہوتا تھا علی کی بیٹیوں نے 15,000 رسول کے کیے. یا زہرا کوئی غم نہ دیکھو سوائے غم آل رسول. ماتم کرو او پردہ بطول کا ماتم کرو، او پردہ زینب کا ماتم. مل گئی شام سے رہائی. ملعون نے امام سجاد کو دربار میں بلایا، بلا کے کہتا ہے سید سجاد میں تم لوگوں کو رہا کرنا چاہتا ہوں. امام نے رہائی کا نام سنا، بڑا ہی روئے. فرمایا میں نہیں بتاؤں گا، اپنی پھوپھی سے پوچھوں گا. عالمہ غیر معلمہ کے قریب آئے، پھوپھی اماں یزید ہمیں رہا کرنا چاہتا ہے. رہائی کا جملہ سنا، نہ جانے سیدہ کو شام کی وہ قیدن یاد آ گئی. رو کے کہنے لگی سجاد یزید سے کہہ دے میرے 3 مطالبے ہیں، پورے کر لے، میں شام سے چلی جاؤں گی. یہ فاتحہ شام ہے، حسین کی بہن. میرا پہلا مطالبہ، معاف کرنا، میرا پہلا مطالبہ ہمارا لوٹا ہوا سامان واپس کرے، میرے پیاروں کے سر مجھے دیے جائیں. میرا دوسرا مطالبہ شام میں کوئی گھر خالی کر کے دے جہاں میں جی بھر کے بھائی کا ماتم کر سکوں. میرا تیسرا مطالبہ شام سے مدینے تک کوئی رہنما ہمارے ساتھ بھیجے. جب یہ مطالبے کمینے تک پہنچے یہ لعین کہتا ہے اے سجاد 2 مطالبے تو پورے کر دوں گا، گھر بھی خالی کر دوں گا، بشیر کو مدینے تک بھی بھیجوں گا، لیکن پہلا مطالبہ کیسے پورا کروں؟ کوئی لوٹ کے کہیں لے گیا، کوئی تیرے بابا کی انگوٹھی کہیں لے گیا، کوئی تیرے بابا کا امامہ کہیں. یہ کمینہ کہتا ہے سجاد میں قیمت دینے کے لیے تیار ہوں. قیمت کا نام سنا سجاد پر پہ فرمایا حیا نہیں آتا، بتا کیا قیمت لگائے گا.
कीमत लगाएगा मेरी बहन के जेवर की जो तुम लोगों ने लूटे थे। अज़ादारों, बाज़ रिवायात में मिलता है कि कुछ सामान वापस किए गए। सुनेंगे कौन सा सामान था? शाम का जिंदान, अली की बेटियां। एक हफ्ता पहले की बात है, फैसलाबाद में एक जाकिर हुसैन की बेटी की शहादत पढ़ रहा था। एक जवान मसाइब के दौरान मर गया। मैं कहूँगा मेरा अल्लाह 1400 साल के बाद आज भी जवान बर्दाश्त नहीं करते। अल्लाह जाने उन माओ का क्या हौसला था जिन्होंने अपने सामने कहीं अकबर का लाशा, कहीं कासिम के टुकड़े। आजादारों, अली की बेटियां बैठी हुई है, पहला सर आया हुसैन के अकबर का। बीबियों में लैला आगे बढ़ी, अकबर का बैन किया, वहां अकबर आ। दूसरा सर आया हसन के यतीम का। बीबियों में फरवा आगे बढ़ी। जब कासिम के चेहरे पे घोड़ों की टापों के निशान देखे तो रुक के कहने लगी, मेरा लाल, मैंने तो तैयार करके भेजा था, आज तुझे किसने मार दिया? आजादारों, फिर दो छोटे छोटे सर आए। अब कोई बीबी आगे नहीं बढ़ी। एक कोने से आवाज आई, क्या इन बच्चों की मां मर गई है? अली की बेटी ने कहा, अरे मैं जिंदा, लेकिन क्या करूं, मैंने भाई पे सदका कर दिया था। जो बचपन से मसाइब सुन रहे हो, अब मैं नाम नहीं लूंगा सर का, तुम्हारा इम्तिहान है। आखिर में वो सर आया जिसे जालिमों ने नोके नेजा से नहीं उतारा, घोड़े की गर्दन से उतारा। जानते हो ये किसका सर था? ये उम्मुल बनीन के लाल का सर था। 11 मुहर्रम को जब सारे सर नोके नेजा पे सवार होते, अब्बास का सर नहीं ठहरता था। किसी ने सज्जाद से पूछा, ऐ सज्जाद, तेरे चचा का सर नोके नेजा पे क्यों नहीं ठहरता? इमाम ने फरमाया, जालिमों, हया करो, मेरी पुप्पी का सर नंगा। आखिरी जुमला मिंबर भाइयों के हवाले करूं। पहले आए हैं कटे हुए सर, आखिर में एक गठरी लाई गई। जानते हो इस गठरी में क्या था? मेरी माए बहनें भी बैठी हैं, तुम्हारे हिस्से के जुमले पढ़ने लगा हूं। बीबी आलिया ने पहली चादर निकाली। आखिरी जुमले फरमाया, भाभी रबाब, आइए आपकी चादर आ गई। दूसरी चादर निकाली, भाभी उम्मे ले लो, आपकी चादर आ गई। जिनकी छोटी औलाद है माफ करना। आखिर में एक चादर निकाली, ये बड़ी चादर नहीं थी, ये छोटी सी चादर थी। सारी बीबियां कब्रे सकीना पे गई। सकीना उठो, तुम्हारा पर्दा आ गया। लानतुल्लाह